فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی اعتبار سے توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو واحد ماننا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور اے لوگو تمہارا الہ ایک الہ ہے، یعنی تمہارا خدا صرف ایک ہے، معبود صرف ایک ہے۔ توحید، عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ کو یکتا مانا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یکتائی اپنے علم ذات کے اعتبار سے ایسی رکھی کہ اللہ صرف اللہ کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نے اپنے معبود باطلہ کا نام اللہ نہیں رکھا، اس میں اللہ کو یکتائی حاصل۔ اور جو ہمیں جو کہا گیا ہے کہ عقیدہ توحید رکھیں وہ یہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے اللہ واجب الوجود ہے، واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جس کے وجود کی خود کوئی علت نہ ہو، وہ تمام وجودوں کی علت بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی تو کوئی علت نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور باقی تمام کی وجود کی علت خود ذات باری تعالیٰ، تو یہ واجب الوجود ہوا۔ اب اگر کوئی کسی اور کو واجب الوجود مانے تو یہ شرک فی الذات ہوگا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کسی کو ہمیشہ سے ماننا، ہمیشہ رہے گا میں شرک نہیں ہوتا، کیونکہ روح پیدا ہوگی تو اب اس میں فنائیت نہیں، یہ ہمیشہ رہے گی، اللہ کے حکم سے جنت میں ہمیشہ ہم رہیں گے۔ لیکن ہمیشہ سے تھا، یہ اگر کسی نے کر دیا یہ شرک ہے۔ اللہ کے لیے بیٹے، بیوی یا بچے تسلیم کرنا، یہ بھی سب شرک فی الذات کے اندر آتا ہے۔ اس طرح کوئی اللہ کی مثل کسی کو معبود، عبادت کے لائق سمجھے، یہ بھی شرک فی الذات۔ گویا کہ شرک فی الذات میں واجب الوجود سمجھنا، ہمیشہ سے کسی کو سمجھنا، اور جس کو قدیم کہتے ہیں، اور اس کے لیے بیوی بچے تسلیم کرنا عبادت کے لائق۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں اللہ کو واحد ماننا، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ جیسے دیکھنا ہے، سننا ہے، کلام فرمانا ہے، ارادہ ہے، حی ہے، اور قیوم یعنی زندہ ہونا، قائم ہونا وغیرہ، تو یہ ہر اللہ کی صفات چار خوبی سے متصف ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، نمبر دو ذاتی ہے، کسی نے دی نہیں، اس پر نہ فنا واقع ہوگی نہ فنا واقع ہونا ممکن، اور وہ لامحدود ہے۔ بس اس میں ہم اللہ کو واحد مانتے ہیں۔ اگر کوئی اس میں کسی ایک کو شریک ٹھہرائے گا تو گویا کہ وحدانیت کا منکر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہیں یا آپ کی جو صفات ہیں، ان میں ہم یہی فرق کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیم نہیں، اللہ کی طرف سے دی، اس کو حادث کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی، نبی کریم کی عطائی، اللہ تعالیٰ کی لامحدود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی کوئی حد ہے، لیکن اس حد تک آپ اور میں نہیں پہنچ سکتے۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں لامحدود علم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر نہ فنا واقع ہونا ممکن ہے نہ واقع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر فنا واقع نہیں ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے کمالات تو مائل بہ ترقی ہی رہیں گے، لیکن فرق کرنے کے لیے ہم کہیں گے کہ نبی کریم کی صفات پر فنا واقع ہونا ممکن ہے، اللہ کی صفات پر ممکن بھی نہیں ہے، یہ فرق کرنے کے لیے۔ لیکن کیا وہ فنا واقع ہوگی؟ واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو دیا۔ عام مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو تحفہ دے کر واپس لوں تو مکروہ تحریمی، اللہ اپنے حبیب کو دے کر واپس لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ مائل بہ ترقی رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ کو واحد ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ذات میں شریک ٹھہرائے نہ صفات میں، یہ ہے